من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تشريفا وتكريما ومخبرا وآمرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم المجيد فهو أصدق الصادقين. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أما بعد، صدق الله المولانا العزيز الكريم وبلغنا حبيبه النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جن کا معطر پسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا، ساتھ ہی ساتھ اہل سنت و جماعت سے وابستہ کیا. ناظرین، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضور علیہ السلام کا امتی بنایا اور ہر طرح کی نعمتیں عطا کی. کیوں نہ ہو، کیونکہ اس نے ہمیں نعمت کبریٰ عطا کیا، نعمت عظمیٰ عطا کیا، وہ ذات عطا کی جو کسی نبی کی امت کو نہیں دی، کسی کو نہیں دی، وہ ذات ہمیں عطا کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہمیں بنا دیا اور یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے، یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ. صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد علیہ السلام. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمانا ہی ہمارے لیے نوید مسرت ہے، یہ خوشخبری ہے ہمارے لیے، یہ بہت بڑی نعمت ہے جو کسی نبی کے امتی کو نہیں ملا، کسی نبی کو نہیں ملا، وہ ہمیں عطا کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا اللہ تعالیٰ نے اور ہمیں سب سے پہلے جنت میں جانے والا بنایا. آج کا ہمارا عنوان ہے شفاعت مصطفیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت. ہم گناہگار امتی ہیں، سیاہکار ہیں، خطاکار ہیں، بدکار ہیں. ہمارے اعمال کیا ہیں ہمیں پتہ نہیں، ہمارے اعمال ہمیں نفع دیں گے یا نہیں ہمیں پتہ نہیں. ہمارے عمل بھی نہیں ہیں، عمل نفع دینا نہیں دینا پتہ ہونا بات کی بات، عمل ہی نہیں ہے ہمارے پاس. نہ نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، نہ کوئی حسن عمل ہے، کوئی حسن عمل ہمارے پاس نہیں.
لیکن مصطفیٰ کی نسبت، سبحان اللہ، مصطفیٰ کا ساتھ ہے، مصطفیٰ سے محبت ہے، مصطفیٰ سے عقیدت ہے، مصطفیٰ سے الفت ہے، عشق ہے تو مصطفیٰ کا ہے، دوسرا کچھ ہمارے پاس نہیں ہے، دوسرا کچھ ہمارے پاس نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، یا رسول اللہ کب قیامت ہے، قیامت کب آئے گی؟ حضور نے پوچھا ما اعددت لها، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی، قیامت کے لیے تم نے کیا تیاری کی، کتنے نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، کیا کیا زکوٰۃ، کتنا زکوٰۃ دیا، کتنے حج کیے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا اور صدقہ و خیرات کیا۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اعددت لها من کثیر صلاة ولا صیام ولکنی احب اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہ زیادہ نمازیں ہیں نہ روزے ہیں، لیکن میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ صحابی رسول ہیں، ان کی نمازیں کا کیا شمار، وہ اپنے بارے میں ہمارا تصور کر کے اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، نہیں ہمارا تصور کر کے بول رہے ہیں، خود کو ہم سب کو، ہم گناہگاروں کو ان کے اندر لے کر بول رہے ہیں کہ میں نے زیادہ نمازیں نہیں پڑھی، نہ روزے رکھے، زیادہ نمازیں نہیں نہ روزے ہیں، لیکن اللہ اس کے رسول سے محبت۔ سبحان اللہ، یہ نہیں کہا کہ میں نے نمازیں نہیں پڑھی، میرے پاس نمازیں نہیں ہیں، نہ روزے ہیں، نہ زکوٰۃ ہے، نہ کچھ ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ زیادہ نمازیں نہیں ہیں، زیادہ روزے نہیں ہیں، نمازیں پڑھنا چاہیے، فرض نمازیں پڑھنا چاہیے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، حدیث سنتے ہیں تو لوگ ہمارا بیڑا پار ہو گیا، بیڑا پار، بالکل، لیکن یہ بھی تو مانا ہے کہ جتنے نمازیں پڑھنا ہے، دن میں 5 وقت کی نمازیں پڑھنا ہے، فرض نمازوں کو ادا کرنا ہے، واجب کو ادا کرنا ہے، ادا نہیں کریں گے تو بھگتنا پڑے گا۔ اگر یہ اسلام ہے نا، ایک دائرہ ہے، اسلام ایک دائرے کے بیچ میں ہے، نمازیں وغیرہ جو ہے اس دائرے کے درمیان رکھتے ہیں، ہم کو ہمارے ایمان کو جو ہے اس دائرے میں رکھتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اگر حج فرض ہو گیا تو حج، اور دیگر جو ہے صلہ رحمی، حسن سلوک، یہ سب چیزیں ہمیں اس اسلام کے دائرے میں رکھتے ہیں۔ جب آدمی نماز چھوڑتا ہے دائرے سے کہ باہر جانے کے قریب ہوتا جاتا ہے، جو باؤنڈری ہے نا، دائرے کا باؤنڈری ہے، اس کے قریب ہوتا جاتا ہے، یعنی اس باؤنڈری کے باہر کفر ہے، اس باؤنڈری کے باہر شرک ہے، اس باؤنڈری کے باہر نفاق ہے، اس باؤنڈری کے باہر ارتداد ہے، اس باؤنڈری کے بارے میں ساری گمراہی ہے، اس باؤنڈری کے اندر اسلام ہے۔ تو جب نمازیں چھوڑتا ہے تو اس باؤنڈری کے قریب ہوتا ہے، بیچ میں نہیں رہتا، باؤنڈری کے قریب ہوتا ہے، روزے چھوڑتا ہے اور قریب ہوتا ہے، زکوٰۃ دیتا نہیں، جمع کے رکھتا ہے گھر میں، شخن شدید ہے، جمع کے رکھتا ہے، لوگوں پر جو واجب صدقہ ہے یعنی زکوٰۃ دینا ہے نہیں دیتا، باؤنڈری کے قریب ہوتا ہے۔ حج فرض ہو گیا، گھر میں لاکھوں روپے پڑے ہیں، حج کرنے کی استطاعت ہے، قوت ہے، سب کچھ ہے، گھر والوں کو نان نفقہ دے کر جانے کی استطاعت ہے، پھر بھی حج نہیں کرتا، باؤنڈری کے قریب ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ کفر کے قریب ہو رہتا ہے۔ باؤنڈری اگر وہ ایسا ویسا کوئی جملہ نکل سکتا ہے، جب تک نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے، بیچ میں اسلام کے رہتا ہے، اس دائرے کے بیچ میں رہتا ہے، اسے جو ہے پروٹیکشن ملتی رہتی ہے، وہ کئی گستاخی نہیں کرتا، بے ادبی نہیں کرتا، بیچ میں رہتا ہے۔ جب یہ سب چھوڑ دیا جاتا ہے، آہستہ آہستہ کفر کے قریب ہوتا جاتا ہے، تو بے ادبی، بد اخلاقی اور گستاخی کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ گستاخی کرے اور کفر میں گر جائے، ممکن ہے کہ وہ نمازیں نہ پڑھنے کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہو جائے، ممکن ہے کہ لوگوں کی صحبت کی وجہ سے، برے لوگوں کی صحبت کی وجہ سے کفر میں چلے جائے۔ وہی اگر نمازیں وغیرہ پڑھے گا تو یہ نوبت نہیں آئے گی۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میرے پاس نہیں ہے نمازیں، زیادہ نمازیں نہیں ہیں، زیادہ روزے نہیں ہیں، لیکن اللہ اس کے رسول سے محبت ہے۔ بتا رہے ہیں کہ یہ نمازیں وغیرہ ہمیں کام آنے والی نہیں قیامت میں، یہ بات کی بات ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس نمازوں کا انبار ہوگا، نیکیوں کا انبار ہوگا، لیکن جب حساب لیا جائے گا نا، جب اللہ کی بارگاہ میں حساب لیا جائے گا
تھوڑا تھوڑا خالی ہوتا جائے گا. کوئی آئے گا بولے گا مولا اس نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا, اب کیا کریں؟ مولا میرے پاس کچھ عمل نہیں ہے, صرف گناہ بھرے ہیں, کچھ عمل نہیں ہے. بولیں گے مولا اس کے جو ہے جو نیک ہے اس کے اکاؤنٹ میں ڈالو, اس کے جو نمازیں ہیں اس کے اکاؤنٹ میں ڈالو. وہ لے کر چلا جائے گا وہ پاس. پھر کوئی آئے گا پھر پوچھے گا کہ مولا اس نے میرے ساتھ اتنا بدسلوک کیا, کیا کرنا ہے؟ میرے پاس گناہ بھرے ہوئے ہیں, میرے پاس نیکیاں نہیں ہیں, اس کے اکاؤنٹ سے نکال کے اس کے اکاؤنٹ میں ڈالو. ایسا ہی ہوتے 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 نیکیاں سب چلے جائیں گی. پھر کوئی آئے گا آ کر کہے گا کہ مولا اس نے میرے ساتھ ایسا کیا, اس نے میرا ناجائز مال ہڑپ لیا, اس نے میرے ساتھ بدسلوکی کی, مجھ پر ظلم کیا, اب کیا کریں؟ مولا میرے پاس گناہ بھرے ہوئے, اس کے پاس نیکیاں نہیں ہے جو مجھے نیکی دے, میرے پاس گناہ بھرے ہوئے, اس کے گناہ اٹھا کے اس کے اکاؤنٹ میں ڈالو. کچھ نہیں ہوگا. تو معلوم ہوا صرف مجرد اعمال ہمیں کام آنے والے نہیں, صرف مجرد صرف جو ہے اعمال ہمیں جو جنت میں لے جانے والے ہی نہیں, نمازیں جنت میں لے جانے والے نہیں, روزے جنت میں صرف روزے جنت میں لے جانے والے نہیں. اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو جنت میں جانے والے نہیں. اللہ کا فضل نہیں تو جنت میں نہیں جائیں گے. پھر کیسے جائیں گے جنت میں؟ پھر کیسے جائیں گے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے حبیب آپ فرماؤ اللہ کی فضل اور اللہ کی رحمت پر مومنین جو ہے خوشی منائیں. تو فضل اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے, یعنی مصطفیٰ کی عطا سے جنت میں. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. تو حضور اگر شفاعت نہ کرے تو جنت میں جانے والے نہیں. اگر حضور کی نظر کرم نہ ہو تو جنت میں جانے والے نہیں. حضور کی نظر کرم ہونا وہی اللہ کا فضل ہے. حضور کے دامن میں آنا یہی اللہ کا فضل ہے. حضور کے غلام بننا یہی اللہ کا فضل ہے. یہی شفاعت مصطفیٰ ہے. یہی ہم پر جنت میں لے جانے والی چیز ہے. یہ ایک لائسنس ہے, ایک سرٹیفکیٹ ہے کہ یہ جنت میں جا سکتا ہے. مصطفیٰ کا غلام ہے تو یہ جنت میں جائے گا. مصطفیٰ سے جو مصطفیٰ کے خلاف بولتا ہے تو یہ جہنمی ہے. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے اگر قیامت میں مان گیا, پھر نہ مانیں گے اگر قیامت میں مان گیا. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ لینا, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے اگر قیامت میں مان گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل ہے, اللہ کی رحمت ہے, اس پر خوشی منانا, ان کی غلامی پر خوشی منانا, تو ہم جنت میں جائیں گے. تو صحابے فرماتے ہیں میرے پاس زیادہ نمازیں نہیں, زیادہ روزے نہیں ہیں, فرض نمازیں پڑھتا ہوں لیکن نفل نمازیں زیادہ نہیں ہیں, نفل روزے نہیں ہیں, نفل صدقات نہیں ہیں, خیرات نہیں ہے نفل, فرض وغیرہ کرتا ہوں. حضور نے فرمایا انت ما احببت, تو اس کے ساتھ ہے جس سے تم محبت کرتا ہے. اللہ اتنا بول رہا ہے نا کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اتباع کیوں؟ محبت کرنے کے لیے نہیں. اتباع محبت کی شرط ہے. نہیں محبت ہوگی تو اتباع ہوگی, یعنی مصطفیٰ سے محبت کرو گے تو تم جنت میں جاؤ گے, یعنی محبت تمہیں اطاعت پر مجبور کرے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو جنت میں جائیں گے, ایسے ہی جنت میں نہیں جائیں گے. صحابہ اکرام میں ایک روایت ہے کہ چند لوگ, 3 لوگ جو ہے ایک غار میں پھنس گئے, ایک غار میں پھنس گئے. تو یعنی بارش ہونے لگی تو وہ کیا کیے, غار میں جا کر چھپ گئے. بارش موسلا دھار بارش ہو رہی تھی. ایک کیا ہوا کہ ایک چٹان آ کر غار کا منہ بند کر دیا. جو غار ہوتا ہے کیف, اس کا منہ جو ہے بند کر دیا. اب یہ لوگ باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں ہے. اب کیسے نکلیں گے؟ وہ لوگ دھکا لگا کر دیکھتے اتنا وزندار چٹان کہ نکل نہیں سکتے. مایوس ہو کر پڑ کے پھر ایک نے جو ہے ہاتھ اٹھایا, دعا کیا, اے اللہ میں نے جو نیکی کی ہے, یعنی جو نمازیں پڑھی ہیں, اگر تیرے پاس وہ مقبول ہیں, یاد رکھیں لفظ پر غور کریں, اگر وہ مقبول ہیں تو مجھے جو ہے اس چٹان کو ہٹا دے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا تھا,
چٹان تھوڑا پورا نہیں ہٹا، یہ لوگ باہر نہیں نکل سکتے، تھوڑا ہٹا۔ ایک نے کہا کہ اے اللہ مجھے ایسا موقع ملا کہ ایک عورت بہت خوبصورت عرب کی عورت، اس نے مجھے دعوت دی زنا کی، تو میں نے جو ہے تجھ سے خوف کر کے، تجھ سے ڈر کر جو ہے میں نے اس زنا کو رد کر دیا، یعنی اس دعوت کو رد کر دیا۔ اگر یہ عمل تیرے پاس مقبول ہے تو یہ چٹان ہٹانا، دعا کرنا تھا اور تھوڑا ہٹ گیا، یہ تینوں باہر نہیں نکل سکتے، اور تھوڑا ہٹ گیا۔ اگر یہ عمل تیرے پاس مقبول ہے تو پھر ایک اور نے دعا کی، اے اللہ میرے پاس ایک آدمی کام کرتا تھا، میرے پاس ایک آدمی کام کرتا تھا، وہ اپنی تنخواہ لیے بغیر چلا گیا، کہا کہ میں آ کے لوں گا، چلا گیا۔ میں نے کیا کیا، اس تنخواہ سے ایک بکری خریدی، اور وہ بکری جو ہے زیادہ ہو گئی اور ایک بہت بڑا ریوڑ بن گیا، بکریوں کا ریوڑ بن گیا۔ وہ چند سال بعد وہ آدمی واپس آیا، آ کر کہنے لگا کہ دیکھو میں تمہارے پاس کام کرتا تھا اتنے سال پہلے، میں تمہارے پاس نوکری کرتا تھا اتنے سال پہلے، تو اگر تمہیں یاد ہے کہ میں نے اس وقت پر جو ہے تم سے تنخواہ لیے بغیر چلا گیا تھا، درما لیے بغیر چلا گیا تھا، اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا تھا، اب مجھے وہ ضرورت ہے، مجھے دے دو۔ اس نے کہا دیکھو وہاں پر جتنا ریوڑ ہے بکریوں کا، گائے بکری جو بھی ریوڑ ہے وہ سب تمہارا ہے، تم لے کے جاؤ۔ اس نے کہا کیا آپ مذاق کر رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ جو ہے ریوڑ تمہارے ہی پیسوں کا ہے، تمہارے پیسے میں نے انویسٹ کیے۔ تو 1 سے 2 ہوئے، 2 سے 3، 3 سے 6، 6 سے 12، 12 سے 24، اسی طرح بڑھتے گئے، تو یہ سب تمہارا ہے۔ تو اسے اگر یہ عمل تیرے پاس مقبول ہے مولا تو یہ چٹان ہٹا دے، تو چٹان پورا ہٹ گیا۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ دعا کر رہے ہیں کہ اگر عمل مقبول ہے تو مولا ہٹا دے، اگر عمل مقبول ہے تو ہٹے گا، مگر عمل مقبول ہو تو قبول ہوگا۔ کسے معلوم کس کا عمل قبول ہے یا نہیں ہے، کس کا عمل مقبول ہے یا نہیں ہے، کس کو معلوم؟ ہماری نمازوں میں ہم نماز بھی نہیں ہوتی، نماز پڑھتے ہیں کس لیے؟ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے آدمی، جا کر مولا کی بارگاہ میں کھڑ کر کس سے بات کرتا ہے؟ اللہ سے مناجات کرتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے، لیکن باتیں اللہ سے کرنے کے لیے گیا لیکن دھیان کہیں اور ہے، کہیں اور پھر رہا ہے، کہیں اور گھوم رہا ہے، بزنس میں لگا ہوا ہے، یا کبھی گھر میں لگا ہوا ہے، کبھی کھانے میں لگا ہوا ہے، بلا نمازیں کیسے قبول ہوں؟ ہاں ہمیں معلوم نہیں کہ ہماری نمازیں وغیرہ قبول ہیں یا نہیں ہیں، مقبول ہیں یا نہیں ہے، معلوم نہیں، لیکن مصطفیٰ مولا کے پاس مقبول ہے۔ مصطفیٰ سے زیادہ مقبول سارے کائنات میں کوئی نہیں، حضور سے زیادہ مقبول کوئی نہیں ہے، حضور اللہ کے پاس برگزیدہ ہے، حضور اللہ کے پاس برگزیدہ ہے، اللہ کے پاس زیادہ مقبول ہے۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے رسالت، یا رسول اللہ۔ اگر ہم ان کا واسطہ لے کر جو ہے یہ کریں گے تو مقبول ہوگا، اور ہمیں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ یہی کام ہونے والی چیز ہے۔ نمازیں تو ضرور آئیں گی بلندی درجات کے لیے، درجات بلند ہونے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے سب نمازیں کام آئیں گی، لیکن نمازوں سے بھی پہلے مصطفیٰ کام آئیں گے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس نمازیں ہیں لیکن جو ہے کام نہیں آئیں گی، کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی وسیلہ نہیں، کوئی ساتھ نہیں ہے، کوئی مضبوط رسی نہیں ہے۔ تو اگر یہ ساتھ ہو جائے تو سب کچھ آسان ہے۔ مجھتا ہے آسیوں شاپ شہ ابرار ہے، آسیوں کے لیے، گناہگاروں کے لیے خوشخبری ہے کہ شفاعت کرنے والے ہمارے مصطفیٰ ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شفاعت کرنے والے ہیں۔ سنتے ہیں محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو پھر تو بنائی ہے۔ سنتے ہیں کہ سب محشر میں حضور کی رسائی ہے، اگر حضور کی رسائی ہے تو بنائی ہے، سب کا بیڑا پار ہے، سب کا بیڑا پار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں تو سب کا بیڑا پار ہے۔ تو ناظرین، قیامت کا روز ایسا ہوگا
ہولناک کیا ہوں گے؟ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب چنگاڑنے والی آواز آئے گی، چیخ آئے گی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا. کچھ آدمی کو کچھ ضرورت ہوتی ہے، کچھ نقصان ہوتا ہے یا کچھ بھی ہو، کچھ سنانا ہوتا ہے، کس کے پاس جاتا ہے؟ سب سے پہلے بھائی کے پاس جاتا ہے. بھائی بھی بھاگ جائے گا، بھائی سے بھاگے گا، بھائی سے دور بھاگے گا. اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، ماں سے بھی دور بھاگے گا. اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، باپ کے پاس جاتا ہے، باپ سے بھی دور بھاگے گا. اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، بیوی سے بھی دور بھاگے گا. اپنے بچوں کے پاس جاتا ہے، بچوں سے بھی دور بھاگے گا. تو بھاگ رہا ہے، کہیں نہ کہیں بھاگ رہا ہے. کہاں بھاگے گا؟ کہاں بھاگے گا؟ بھاگ رہا ہے نا، بچوں سے بھاگ رہا ہے، بیوی سے بھاگ رہا ہے، بھائی سے بھاگ رہا ہے، ماں سے بھاگ رہا ہے، باپ سے بھاگ رہا ہے، سب سے بھاگ رہا ہے. تو کہاں بھاگ رہا ہے؟ کس طرف جا رہا ہے؟ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. سب مل کے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. بولیں گے کہ کیا ہے؟ آپ صفی اللہ ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں زمین پر، ہماری شفاعت کرتے ہیں. کہیں گے کہ نہیں، میں اس کے لیے نہیں ہوں. نوح علیہ السلام کے پاس جائیں. نوح علیہ السلام کے پاس جا کے بولیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ جو ہے نجی اللہ ہیں، آپ شفاعت کرتے ہیں. نہیں، میں نہیں. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ. ابراہیم علیہ السلام بولیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. موسیٰ علیہ السلام بولیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے کہ یہ ہم میں سے کوئی کرنے والا نہیں، کسی کے لیے یہ اجازت ہی نہیں ہے، کسی کے لیے نہیں ہے شفاعت. شفاعت تو صرف مصطفیٰ کریں گے. سب سے پہلے مصطفیٰ کریں گے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. تو سب لوگ ایک طرف بھاگیں گے، مصطفیٰ کے پاس جائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگیں گے. حضور فرمائیں گے انا لہا انا لہا، میں شفاعت کے لیے ہی ہوں، میں ہی ہوں وہ ذات جس کی شفاعت قبول ہو. نعرہ سب سے تکبیر، پہلے شفاعت میری ہی قبول ہو. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت. رسول کے پاس جائیں گے. لِكُلِّ امْرِئٍ يَوْمَئِذٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. تو اس دن جو ہے حضور کا ساتھ کام آئے گا. جب حضور کے پاس جائیں گے تو حضور جو ہے شفاعت کریں گے. سب سے پہلے شفاعت صرف ہمارے لیے نہیں، رحمت للعالمین، سبحان اللہ، صرف ایمان والوں کے لیے نہیں، صرف اہل سنت و جماعت والوں کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، کافروں کے لیے بھی شفاعت ہوگی. کافروں کے لیے بھی شفاعت ہوگی. کافر کہیں گے کہ دیکھو اتنا ہم سے برداشت نہیں ہوتا، یہ ہمیں جہنم میں ڈال دو. یہ قیامت کا آغاز کرو، قیامت شروع کرو، ہمیں جہنم میں ڈال دو، پھر قیامت شروع کرو. لیکن وہاں پہ کوئی کسی کی سننے والا نہیں. حضور بولیں گے، حضور جو ہے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے. ایسا سجدہ کریں گے اور اس میں ایسی تعریف بیان کریں گے کہ ساری کائنات میں کوئی ایسی تعریف نہ اولین میں کیا ہوگا، نہ آخرین میں کوئی کیا ہوگا، نہ کسی نبی نے ایسی تعریف نہیں کی ہوگی. اللہ اس دن حضور علیہ السلام کے قلب پر القاء کرے گا کہ ویسی تعریف حضور کو کریں گے اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارفع راسک، آپ اپنا سر اٹھائیں، سبحان اللہ، آپ اپنا سر اٹھائیں. سل تعطا، اشفع تشفع. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں کہا کہ اے نبی، اے رسول، کیونکہ وہاں دیگر انبیاء بھی دیگر رسول بھی ہیں. کہا کہ اے محمد. پتا چلتا ہے کہ یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، دوسروں کے لیے کوئی مجال نہیں ہے. تو حضور کے لیے خاصہ ہے یہ. آپ اپنا سر اٹھائیں، پوچھیں، مانگیں، جو مانگنا ہے مانگیں. میں وہ ذات ہوں، میری وہ ذات ہے جو ہر چیز عطا کر سکتی ہے، جو چاہے دے سکتا ہوں. بے شک، آپ شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول ہوگی. سب سے پہلی شفاعت یہ ہوگی کہ قیامت کا آغاز شروع ہو جائے گا، حساب کتاب شروع ہو جائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سب سے پہلے ہوگی. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، سبحان اللہ، آپ راضی ہو جائیں گے. تو ہم کیا کہیں گے کہ اللہ ہمیں دے رہا ہے، اللہ اتنا دے گا، بول رہا ہے ہم راضی ہو جائیں گے. اللہ ہم راضی ہو گئے، ہم راضی ہو گئے، یہ بولیں گے نا.
لیکن وہاں پر محبوبیت دیکھیں، اللہ کتنا حضور سے محبت کرتا ہے. حضور جانتے ہیں، حضور فرماتے ہیں میں راضی نہیں ہوں گا. اذن لا ارجع واحد من امتی فی النار، کہ میں اس وقت راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کتنا کریم مولا ہے ہمارا اللہ تعالیٰ، کتنا کریم ہے جو اتنا کریم مصطفیٰ کو ہمیں عطا کیا. یہ حضور کو دینا ہی یہ بات ہے کہ اللہ کی رحمت کا پتہ چلتا ہے، اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، اللہ ہمیں کتنا بخشنا چاہتا ہے. یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں حضور کا امتی بنا دیا. اگر ہم حضور کے امتی نہیں ہوتے تو کیا ہمیں یہ مقام ملتا؟ سب سے پہلے، سب سے آخری امت، ہمارے تھوڑا بہت عمل بہت زیادہ دوسروں کے مقابلے میں، 5 وقت کی نمازیں 50 وقت کا ثواب. سبحان اللہ. یہ مصطفیٰ کی عطا ہے، مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، نسبت سے ہے، حضور کی نسبت سے ہمیں یہ عطا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن شفاعت کریں گے قیامت کے روز، اور اتنی شفاعت ہوگی کہ سب کو جنت میں لے جائیں گے اور پھلے صراط پر. اسی لیے فرماتے ہیں حشر کا نہ دھڑکا مجھ کو، نہ آتش دوزخ کا غم، دیکھ کر میری تباہی کیسے ہوگے شاد تم. مجھے حشر کا بھی دھڑکا نہیں، نہ جہنم کی آگ کا غم ہے. مجھے جہنم میں جاتے ہوئے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خوش ہوں گے. تو حضور وہاں پر جو ہے کہ پھلے صراط پر کھڑ کر کہیں گے ربی سلم ربی سلم، رضا پل سے اب وجد کرتے گزری ہے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزری ہے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اہل سنت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر سلم سلم کہتے رہیں گے، ربی سلم، مولا سے بچا لے، مولا سے بچا لے. اگر یہ حضور کا ربی سلم کہنا نہ ہوتا تو ممکن ہے کہ ہم جہنم میں گر جاتے. یہ حضور کی عطا ہے. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جب ہم پلے صراط پر سے گزر رہے ہوں گے، پلے صراط پر سے ہم جا رہے ہوں گے تو جہنم کہے گی جز یا مومن، جز یا مومن فإن نورک اطفأ لہبی. اے مومن جلدی گزر جا، جلد سے جلد گزر جا، تیرا نور جو ہے میری آنکھ کو، میرے شعلوں کو دبا رہی ہے، میرے شعلوں کو بجھا رہا ہے. تیرا نور جلد سے جلد گزر جا. یہ کون سا نور ہے جو اس کے جہنم کے شعلوں کو دبا رہا ہے کہ امتی کو یہ شعلے نہ لگیں؟ یہ کون سا نور ہے؟ یہ نور مصطفیٰ. سبحان اللہ. مصطفیٰ میں ہوتا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. تو یہ تمام چیزیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے، حضور ہمیں جنت میں جانے کے سبب بنیں گے، حضور کی وجہ سے ہم جو ہے جنت میں جائیں گے، حضور کی نسبت ہمیں کام آئے گی. اتنا کچھ حضور کر رہے ہیں ہمارے لیے، اتنا کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہاں پر انبیاء ہوں گے، دیگر رسول ہوں گے، سب ہوں گے. حضور کے امتیوں کے لیے حضور فرماتے ہیں کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گناہ کرنے لگے؟ نہیں. حضور دیکھیں، ماں کے 2 بچے ہوتے ہیں، 2 طرح کے بچے ہوتے ہیں. ایک نیک ہوتا ہے، ایک اچھا ہوتا ہے، ایک عبادت گزار ہوتا ہے، ایک کامیاب ہوتا ہے، ایک حسن سلوک کرنے والا ہوتا ہے، ایک جو ہے سب کے ساتھ اچھے سے پیش آتا ہے، بڑی عزت والا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے بڑا شریر، بیکار، نکما، نالائق. جب اسے کچھ ہوتا ہے نالائق کو تو ماں اس کی طرف دوڑتی ہے. ایسا لگتا ہے نیک بچوں کو کہ ماں جو ہے اس سے محبت زیادہ کرتی ہے، ہم سے ماں کم محبت کرتی ہے.
لیکن ماں کے دل میں عزت کس کی ہوتی ہے؟ اسی کی ہوتی ہے جو نیک ہوتا ہے، جو اچھا ہوتا ہے، اسی کی عزت ہوتی ہے ماں کے دل میں، اس کے لیے محبت ہوتی ہے، اسے وہ ماں کی جو پسند ہوتی ہے اس کے برابر کرتا ہے کام. لیکن یہ شریر ہے، لیکن پھر بھی ماں ہے، اس لیے ماں جو ہے اس کی حفاظت کرتی ہے. اسی طرح حضور کو پسند کیا ہے؟ حضور کو جو ہے نمازیں پسند ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حبب الی من دنیاکم ثلاث، میرے دل میں تمہارے دنیا سے 3 چیزیں ڈال دی گئی. النساء، عورتوں کی محبت یعنی عورتوں سے شادی کرنا. والطیب، اور عطر کی محبت میرے دل میں ڈال دی گئی. وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی. سبحان میرے اللہ. آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی، نماز میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو حضور کو نماز پسند ہے. جو نمازی ہے وہ امتی پسند ہے، جو روزے دار ہے وہ امتی پسند ہے، جو زکات دینے والا ہے وہ امتی پسند ہے، جو حج کرنے والا ہے وہ امتی پسند ہے. لیکن حضور کی رحمت ہے کہ گناہ گاروں کو بھی بچا کر لے کے جاتے ہیں. حضور کی رحمت کی وجہ سے حضور جو ہے بچاتے ہیں سب کو، کہ ان کا امتی ہے، ان کا امتی ہے اس لیے بچا رہے ہیں. لیکن پسند تو حضور کو نیک ہی پسند ہے، نمازی پسند ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملانے کے لیے آئے ہیں. نماز معراج المؤمنین ہے، ایمان والوں کی معراج ہے، اللہ سے نماز ملاتی ہے. آج ہم وہ نماز چھوڑ کر بیٹھے ہیں، آج نماز نہیں پڑھتے ہمیں کوئی خوف نہیں. کیا حضور خوش ہو جائیں گے؟ حضور خوش ہوں گے. فرماتے ہیں کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو سوچے نماز نہ پڑھے تو حضور کا دل کیا دکھتا ہوگا. سوچے کہ ہم حضور کے دل دکھانے والے بنے. ایسا بننا چاہیے کیا؟ کیسے بننا چاہیے؟ کیسا ہونا چاہیے ہمیں؟ ہم جب نماز پڑھیں یہ سوچ کے نماز پڑھیے کہ آج میں نماز پڑھوں گا، آج سے میں نماز پڑھوں گا، 5 وقتہ نماز پڑھوں گا، فجر میں نماز پڑھوں گا، جا کے پڑھوں گا مسجد میں، اور میں نماز پڑھوں گا مصطفیٰ خوش ہوتے ہیں. میں نماز پڑھوں گا مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی رہے گی. میں نماز پڑھوں گا تو حضور خوش ہوگے، میں نماز پڑھوں گا تو رب مصطفیٰ خوش ہوگا، میں نماز پڑھوں گا تو حضور کی خوشی کا سبب بنوں گا، اور حضور کی خوشی کا سبب بننا اللہ کی خوشی کا سبب بننا. تو حضور راضی ہو جائے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے. تو حضور کو راضی کرنے کے لیے ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے جو حضور کو راضی کریں. تو ہمیں حضور کو راضی کرنے کے لیے نمازیں پڑھنا چاہیے، ہر کوئی پڑھنا چاہیے. آج وعدہ کریں، میرے سے وعدہ نہیں، میں یہاں چلا گیا تو میں وعدہ بھی لوں گا نہیں، میں چلا گیا تو وعدہ بھی چلے جاتا. ساتھ خود کے دل میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے. نماز پڑھتے ہیں تو کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کو دکھانے کے لیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے. یہ ہم خود سے پوچھیں، شہرت کے لیے پڑھتے ہیں کیا یا اللہ اس کے رسول کے لیے پڑھتے ہیں؟ تو نمازیں پڑھنا چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے. سب چیزیں ہیں، حضور کی شفاعت ہے، حضور کی نسبت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے. علماء بھی شفاعت کریں گے، اولیاء شفاعت کریں گے، دیگر انبیاء شفاعت کریں گے. میں یہ نہیں کہتا، نماز بھی تو پڑھو. دیگر مسلمان نماز وغیرہ پڑھ کے حضور کی جو ہے شفاعت حاصل کریں گے. شفاعت 2 رقم کی ہے، ایک شفاعت مرتبے بلند کرنے والی، ایک شفاعت گناہوں کو بخشوانے والی. تو دیگر مسلمان جو اپنے مرتبے بلند کروا رہے ہوں گے حضور کی شفاعت سے، حضور جو ہے ان کے مرتبے بلند کرنے کے لیے اللہ سے سفارش کریں گے، مولا اس کا مرتبہ کم ہے، اس کا مرتبہ زیادہ کر دے، جنت میں مرتبہ زیادہ کر دے. ان کے مرتبے بلند ہوتے رہیں گے. پھر چند ہوگے کہ گناہ بخشوا کر جنت میں جانے کے لیے شفاعت ہوگی. تو سب جو ہے جنت میں مرتبے بلند کر رہے ہوں گے، ہم جو ہے اگر نیچے رہے کہ اچھا لگے گا حضور کو. دیکھو میرے امتی ہیں، یہ نیچے کے مقام میں ہے، پسند آئے گا. تو حضور کو جو پسند ہے وہ کرے نا. تو حضور کو جو ہے یہ حضور یہ چاہتے ہیں کہ حضور کا ہر امتی بلند مقام پر ہو، حضور کا ہر امتی بلند مقام پر ہو.
تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. ہماری زندگیوں کو بدلنا چاہیے, نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے. اور جو یہ کائنات, اللہ نے جو ہے کائنات میں انسانوں کو بھیجا, کیوں بھیجا؟ عبادت کرنے کے لیے. عبادت کیوں ہے؟ نعرے تکبیر, نعرے رسالت, شفاعت مصطفیٰ زندہ آباد. تو حضور کی یہ عبادت کرنے کے لیے اللہ بھیجا نا, ہمیں بنایا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں نے انسانات اور جنات کو پیدا کیا میری عبادت کے لیے. یعنی عبادت کیسے ہوگی؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عبادت کا مطلب یہاں پر میری پہچان ہے. الا لیعرفون, مجھے پہچاننے کے لیے میں نے ان لوگوں کو پیدا کیا. تو اللہ کو پہچاننا ہے, اللہ کو پہچاننا ہے. کیسے پہچانیں گے؟ علم حاصل کرنا, علم حاصل کرنا, شریعت کا علم حاصل کرنا, طریقت کا علم حاصل کرنا. یہ حاصل کریں گے تو نماز کا جو مقتضا ہے, تقاضا ہے, وہ آپ کو ملے گا. جو نماز کے بارے میں اللہ جو کہہ رہا ہے نا, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں کہ میں الصلاۃ معراج المؤمنین, نماز ایمان والوں کی معراج ہے. تو اس کا جو ہے لب لباب ملے گا آپ کو. اگر ایسے ہی ہم نماز پڑھتے ہیں ثواب ملے گا, ضرور ملے گا, جنت ملے گی, مصطفیٰ کی خوشی کا سامان بنے گا. اور اگر آپ علم حاصل کر کے, معرفت حاصل کر کے نماز پڑھیں گے تو دنیا میں بھی خوشی ملے گی, دنیا میں بھی لذت ملے گی, اور آخرت میں بھی لذت ملے گی. فیضان عامر پیا زندہ آباد. فیضان عامر پیا زندہ آباد. فیضان عامر پیا زندہ آباد. جنت میں ہم سب جائیں گے, جنت میں جائیں گے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انکم سترون ربکم عیانا کما ترون القمر لیلۃ البدر, کہ بے شک تم سب اپنے رب کو جو ہے اپنے آنکھوں سے دیکھو گے. آنکھوں سے دیکھو گے, کہاں؟ جنت میں. اپنے آنکھوں سے دیکھو گے جس طرح تم چاند کو 14ویں رات دیکھتے ہو, کوئی تکلیف نہیں, آرام سے دیکھ رہے ہو, اس طرح اپنے رب کو دیکھو گے, اپنے رب کا جلوہ دیکھو گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اپنے رب کا جلوہ دیکھو گے. تو پھر سب دیکھیں گے, تو ہم میں اور ان میں کیا فرق؟ بیعت کر کے اور نہ بیعت کرنے والے میں کیا فرق؟ بیعت کرنے والا دنیا میں بھی دیکھے گا, جنت میں بھی دیکھے سبحان گا. اللہ. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, اللہ اکبر. نعرے رسالت, یا رسول اللہ. نعرے رسالت. یا رسول اللہ. بیعت کرنے والے کو جو معرفت حاصل ہے اسے دنیا میں بھی دیکھے گا, دنیا میں بھی لذت ملے گی, اور آخرت میں بھی دیکھے گا, آخرت میں بھی وہ معرفت کی لذت ملے گی, سے وہ لذت ملے گی. دیگر لوگ دیکھیں گے, نظر آ رہا ہے, اسے پتا نہیں کہ کیا ہے, یہ رب کا جلوہ ہے, معلوم نہیں, دیکھ رہا ہوگا. ہم جب دیکھیں گے, جس طرح ہم سورج کو اب دیکھتے ہیں نا, کل دیکھیں گے کہ سورج کیا ہے, معلوم ہے کیسا ہے سورج. اچھا سورج ہے تو ہمیں جو ہے کیسا معلوم ہوتا ہے. یہاں پر ہم جلوہ دیکھ کر وہاں پہ بھی جا کے دیکھیں, یہ رب کا جلوہ ہے, مزہ لیں گے, مزہ لیں گے. وہ مزہ دیگر لوگوں کو نہیں ملتا. تو یہاں پر وہ معرفت حاصل کرنا چاہیے, اللہ کی معرفت, اور اپنے دلوں کو صاف کرنا چاہیے. اپنے دلوں کو صاف کر کے جو عبادت میں مزہ ہے وہ ایسے ہی نہیں ملتا سب کو. عبادت کرنے کا مزہ بھی چاہیے, عبادت میں مزہ ہونا, تو دل صاف ہوں گے تب جب مزہ آئے گا. دل میں دنیا بھی ہے, دل میں جو ہے سب کچھ ہے, برائیاں ہیں, سب کچھ ہے, اور جو ہے حضور کی محبت ہے اور نمازیں ہیں. تو پاک جگہ گندگی کے ساتھ پاک رہتی ہے, گندی ہو جاتی نا. پہلے گندگی صاف کرنا, گندگی صاف کر کے نیکیاں لے کر آنا. تو پہلے اپنی گندگی کو صاف کرو اور دلوں کی برائی کو نکالو. یہ کہاں کیسے پتا چلے گا؟ جب آپ لوگ بیعت کریں گے اور پیر کامل کے ہاتھ پر بیعت کر کے تعلیمات حاصل کریں گے, تو دل کیسے صاف ہوتا ہے باطنی برائیوں سے, اندر کے برائیوں سے دل کیسے صاف ہوتا ہے, یہ پتا چلے گا. پتا چلنے کے بعد آپ جو ہے معرفت کا علم حاصل کریں گے, نمازیں پڑھیں گے, لذت ملے گی, اور جنت میں مرتبے بلند ہوں گے, مرتبے بلند ہوں گے, اللہ کے ولی بن جائیں گے. تو ناظرین, اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے, اور ہمیں صحیح معنوں میں عاشق رسول بنائے, اور ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ادھر آ جاؤ. ادھر آؤ. ہمارے شہر گنٹور کے چند نعت خانوں میں ہمارے حسین بھائی، ہمارے نواز بھائی، فرید بھائی، ہمارے افسر مولانا. آئیے ادھر آ جاؤ. ادھر آ جاؤ. حسین بھائی ادھر آ جائیے. اچھا سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. نعت پاک کا مطلب حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں. رب سلم رب سلم رب سلم کی صدائیں گنگناتی جائیں گے. رب سلم رب سلم کی صدائیں گنگناتی جائیں گے. رب حبلی رب حبلی امتی کی رٹ لگاتے جائیں گے. رب حبلی رب حبلی امتی کی رٹ لگاتے جائیں گے. تو ہم گنہگاروں کو رب سے تو ہم گنہگاروں کو رب سے بخشواتے جائیں گے. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. اور کالے کملے اوڑھ کر محشر میں جب آئیں گے وہ. کالے کملے اوڑھ کر محشر میں جب آئیں گے وہ. بارش رحمت کریں گے ہم گنہگاروں پہ وہ. بارش رحمت کریں گے ہم گنہگاروں پہ وہ. تو کیسا منظر ہوگا جس دم سبحان اللہ
تو کیسا منظر ہوگا جس دم سجدے میں جائیں گے وہ دل نکل جانے کی جاہے آہ ان آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے سبحان اللہ اور یہ بھی شعر سماعت فرمائیں ارشاد کہ مرکز رحمت بنایا مرکز رحمت بنایا مسکن محبوب کو سبحان اللہ مرکز رحمت بنایا مسکن محبوب کو پھول جنت کا دیا پھول جنت کا دیا ہے گلشن محبوب کو تو نور کا پیکر بنایا سبحان اللہ نور کا پیکر بنایا اللہ نے محبوب کو وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے سبحان اللہ نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے رسالت یا رسول اللہ جرم کھلتے سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے رسالت یا رسول اللہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے اور یہ بھی شعر سماعت فرمانے کہ جملہ اسلاف و اکابر جملہ اسلاف و اکابر اور اصحاب علوم جملہ اسلاف و اکابر اور اصحاب علوم کر چکے ہیں 12ویں کے جشن سبحان اللہ جائز رکون کر چکے ہیں 12ویں کے جشن کو جائز رکون اس لیے تو کہہ رہا ہے اس لیے تو کہہ رہا ہے اہل سنت کا ہجوم حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے سبحان اللہ مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے مکہ سماعت فرمائیں کہ اے حبیبی لب پہ اپنے ذکر احمد کو سجا اے حبیبی لب پہ اپنے ذکر احمد کو سجا کیونکہ میرے آقا کی رضا میں ہے میرے رب کی رضا سبحان اللہ میرے آقا کی رضا میں ہے میرے رب کی رضا تو سنیوں خوشیاں مناؤ سبحان اللہ تو سنیوں خوشیاں مناؤ ذکر محفل کو سجاؤ سبحان اللہ ہو جائیں
ابو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے پیش حق مجدار صفات کا سناتے جائیں گے سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بڑی نحمده ونصلي على رسوله الكريم السلام علیکم حضرین اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے جس میں ہمیں نبی کریم محمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ کی امت میں پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں کسی کی راضی کرنا وہ خود مختار ہے کسی کی ضرورت نہیں لیکن وہ خود چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تاجدار نبی راضی ہو جائے اس زمانے میں زمانے کتنے ہیں آپ کو معلوم ہے زمانے کتنے ہیں زمانے ایک ماضی ہے ایک حال ہے ایک مستقبل تین زمانے اللہ تعالیٰ حج خودی میں فرماتا ہے کن کنزن مخفیا فخلقت انور فخلقت نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا کیا تھا کس سے چھپا ہوا مخلوق ہی نہیں اس وقت کوئی مخلوق ہی نہیں جب میں پہچانا جو ارادہ کیا کہ میں پہچانا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا سبحان اللہ نور محمدی کو پیدا کیا اس کے بعد اس کے چار ٹکڑے کے عرش و کرسی لوح قلم فرشتے فخلق تو اس کے بعد تو مخلوق کو پیدا کیا فرشتوں کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے ہزاروں سال پیدا کرتے کیا کرتا تھا پیدا کیا جب دنیا میں مخلوق پیدا کرنا بھیج دینا حضور سے پوری کائنات پیدا کیا نا حضور جز بنا کے تو پوروں کو بھیج دینا اور تبلیغ کرا جانا تھا نہیں کیا کئی ہزار سال اپنے سامنے رکھے حضور کے نور کو تکتا تھا سبحان اللہ فرشتے حضور کو اللہ کو تکتے تھے اللہ تعالیٰ نے کیا کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم امتی سبحان اللہ میری امت جب امتی پیدا نہیں ہوئی آدم علیہ السلام کی امت بھی نہیں پیدا ہوئی کسی نبی کی امت نبی نہیں تو نبی کی امت کہاں سے پیدا کیا سمجھے امتی اب دیکھیں فرشتے تو خاموش ہے حضور تو یہی ذکر ہے میری امت پورے فرشتے خاموش ہیں تو بلا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا کرتا ہے فرشتے سب کون پڑھیں اللہ خود ہمارے ساتھ درود پڑھا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ تو کیا معلوم ہوا اذن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امتی کہے میری امت
पूरे जितनी उम्मत आएगी पहले ही हुजूर को मालूम था, जितने उम्मती आएंगे वो भी मालूम था। मेरी उम्मती यानी मेरी उम्मत अलग है, वो भी मालूम था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उम्मती उम्मती कह रहे थे, समझे? तो ऐसी नबी हमको अल्लाह ने दिया, हमारे गमखार ऐसे नबी हम उनको याद ही नहीं करते। हुजूर को जिस तरह याद करना है, जिस तरह चाहना है, हम याद ही नहीं करते, हम हुजूर को चाहते नहीं हैं। अल्लाह खुद इसलिए कुरान में आयत उतारने पड़े अल्लाह को, इन कुम तुम तो हिब्बून अल्लाह फस्तबीऊन, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हुजूर से मोहब्बत करो, हुजूर को चाहो, हुजूर से इश्क करो। नहीं करते, हुजूर से मोहब्बत जिस तरह करना है उस तरह हम सहाबिया को बोलते हैं, ये मेरी उन दीवानियों की आदमियों को खतरने लगी। चलो मैं आता हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते, ऊंट के पास जाते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखती है ऊंट, ताज़ीमन अपना सर उनके पाँव पर रखती है। तो ऊंट पहचान लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है बोलते, हम नहीं पहचाने, सुभान अल्लाह, उससे भी गए, समझे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में सर अपना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत में मुबारक पर रखती है। और एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान में एक परिंदा आता था, एक परिंदा रहता था। जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कमरे में रहते वो देख तैयार था इश्क में हुजूर। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल के मस्जिद नबवी में चले गए तो वो बेकार होकर इधर से उधर, उधर से उधर फिरना शुरू करता था। हुजूर की जुदाई की जो गम है, हाँ वो गम में इधर उधर फिरना शुरू करता। जब हुजूर आए तो उसे इत्मीनान हो जाता, समझे? हुजूर की इत्तिबा करना, हर बात में इत्तिबा करना, हुजूर जैसा जैसा चले उस तरह चलना, समझे? क्योंकि हमारे हुजूर खुद मुख्तार, सुभान अल्लाह, खुद मुख्तार हैं, वो जिसे चाहे जो चाहे अता करने वाले, समझे? ऐसे हुजूर के उम्मती उनके नक्शे कदम पर चले, जो औलिया चले वो भी वैसी नक्शे कदम, खाली दर से किसी को नहीं फंसते, समझे? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात निकले, मेराज का सफर मेराज चलता है, तो देखते हैं खबर मुबारक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते हैं। हम कहीं इतने खबरों को गुजरते हैं, हम देख सकते हैं। देखो उनके गायब नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म में गायब नहीं बोलता ना, देखो उनको देख रहे हैं। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस पहुंचे तो नमाज जो पढ़ते हैं उनको मालूम है कि हुजूर वहाँ पहुंचे हैं, वो भी पीछे से पहुंच गए, सुभान अल्लाह, बैतुल मुक़द्दस ये भी पहुंच गए। इनको ऐसे इनको भी मालूम है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम है ये मूसा अलैहिस्सलाम है। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम के बाद 1000 साल के करीब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ बैसत हुआ है। सुभान अल्लाह, जब मूसा अलैहिस्सलाम से मिले तो फिर उसके बाद अर्श का सैर हुआ। तो वो तो बोलते हैं हाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ले लगाए मेराज से, वो तो बेशक सही है। जब अल्लाह ताला ने हुजूर अर्श पर पहुंचे, अर्श पर पहुंचने के बाद अल्लाह ताला ने हुजूर से मुलाकात की, मुलाकात के बाद अल्लाह पूछा क्या मांगते हो मांगो। सुभान अल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलते हैं, क्या मांगते हो मांगो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मती उम्मती, फिर अल्लाह बोलते क्या मांगते हैं मांगो, फिर वही उम्मती उम्मती। 70,000 बार अल्लाह ने हुजूर से फरमाया क्या मांगते हो मांग, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70,000 बार भी यही बोला मेरी उम्मत मेरी। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, वीर शहीदुल्लाह शाह साहब जिंदाबाद, वीर शहीदुल्लाह शाह साहब जिंदाबाद, फैजान आमिर पिया जिंदाबाद, फैजान आमिर पिया जिंदाबाद। तो पहले जब मांगे वो माजी था, अब ये दुनिया जब तक है ये हाल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पूजा करना इस दुनिया की आने के बाद, समझे? जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए, नमाजें ले लेकर आए, 5 नमाजें ले लेकर आए, 50 को 5 करे, समझे? वो तो हो गया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ आने के बाद अपनी शरीयत में भी अल्लाह उनको मुख्तियारी दी, खुद मुख्तियारी दी, सुभान अल्लाह, समझे? शरीयत में भी खुद मुख्तार है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करे, उनकी हिजरत करने की जल्दी में
4 रकात की जगह 2 रकात पढ़ लिया। सफर का सफर में थे, मक्के से मदीने को आए, 4 रकात की जगह 2 रकात पढ़े। अल्लाह उसी को खसर कर समझे, उसी को खसर 2 रकात दी वहाँ से, जो कि वो हुजूर कहता वहाँ से ख़त्म हुई, वो इख्तियार था। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद क़िबलतैन जो मदीना मुनव्वरा में है, नमाज पढ़ रहे थे बैतुल मक़दस की तरफ। हमारा पहला क़िबला वही है, बैतुल मक़दस नमाज पढ़ते थे। जब भी हुजूर देखते थे कि मैं क़िबला बदल, यानी बैतुल मक़दस से काबतुल्लाह की तरफ बदल जाऊँ। हाफिज साहब और इमाम सबको मालूम है, नमाज में सीना फेर गया तो नमाज होती नहीं होती, अभी पलट गया नहीं। जब दूसरी रकात के बाद अल्लाह को आदा पसंद आए हुजूर के, बोले अल्लाह तू जिस तरह मुझे देख रहा है तो क़िबला बदल जाओ आप क़िबला। तो इधर नमाज जो पढ़ते थे इधर साइड में, तो पूरी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर आ गए, जमात पूरी पलट के इधर आ गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले क्या थी, नमाज उधर थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर बदल दी, काबतुल्लाह की तरफ नमाज पढ़ना शुरू कर। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। किसी को कुछ देने के लिए, किसी को चीज देने के लिए उसका वो मालिक है, बगैर मालिक नहीं दे सकता, किसी कोई चीज नहीं दे सकता। अगर इनका पेन उठा के मैं तुम्हारे दे सकता हूँ, मिसाल की बोल रहा हूँ, कोई चीज़ यहाँ की उठा के मैं तुमको नहीं दे सकता, जो मेरी चीज़ है वो मैं दे सकता हूँ, दूसरों की चीज़ को नहीं दे सकता, समझना, क्योंकि उसका मालिक होना ज़रूरी है। बगैर मालिक के दूसरों की चीज़ को नहीं दे सकते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रात वज़ू करने उठ गए, सहाबी ने वज़ू पे पानी डाल के मांग, क्या मांग, मतलब वो जन्नत में तुम्हारा सोहबत होना, क्या नमाज पढ़, मैं दे दिया। जन्नत किसकी? अल्लाह की। देते कौन है? मालिक है। कौन मालिक? मालिक कौन? वो कौन है मालिक? अल्लाह मालिक, रसूलुल्लाह उसकी अता से उन्हों भी मालिक की बात। जब क़यामत आई, क़यामत की दिन आई, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाएंगे, तब भी क्या कहेंगे? उम्मती उम्मती। तीनों ज़मान में, एक माजी में, एक हाल में, एक मुस्तक़बिल में, तीनों ज़माने में उम्मती उम्मती बोल, सब जमा है, उम्मती पूरी जमा है। रसूलुल्लाह बोले ये सिद्दीक़ीन तेरे, ये शुहदा तेरे, ये सालिहीन तेरे, ये औलिया अल्लाह तेरे, ये नबी अल्लाह तेरे हैं, ये सब जो भी नेकी करे वो सब तेरे। अस्सालिहून लिल्लाहि वत्तालिहून, मौला नेकोकार सब तेरे, गुनाहगार बंदे पूरे मेरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझे, ये गुनाहगारों की बख्शिश कराने का, सुभान अल्लाह, ये गुनाहगार पूरे मेरे हैं, इनकी बख्शिश करने से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोल उम्मती उम्मती, जब तक तो एक मेरी उम्मत की भी बख्श नहीं, वो नेकोकारों को खुद ब खुद अल्लाह बख्श देगा उनके आमाल की वजह से। गुनहगार को बख्शना ज़रूरत है, समझे। अब कुछ भी गलती नहीं करी, उससे जेल से छुड़ाना क्या ज़रूरत है? वो तो ऑलरेडी है, सो है बाहर ही, जो जेल में है उसे छुड़ाना है। ये हमारा जेल खाना है, आदम अलैहिस्सलाम जो उनसे जो लफ्ज़ हुई उसका अल्लाह हम भेज दिया है, हम लोग उसकी तलाशी है, समझे। तो उम्मती उम्मती हर ज़माने में अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास यही मांगें कि पहले ज़माने में, इस हाल में और मुस्तक़बिल मेरी उम्मत को बचा, मेरी उम्मत को शिफा से। इस शिफा के लिए हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत करना ज़रूरी है। उनको जिस तरह उनको चाहना है उसी तरह हमें चाहना है, और उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करना है। वाक़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।